اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر اور عصر کے درمیان کیا کرتے تھے، صبح کے ناشتے میں کیا کھاتے تھے، بیویوں کے پاس کس وقت جاتے تھے، عصر کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے، رات کو کس وقت سوتے تھے۔ تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا نماز فجر پڑھ کر وہی چار زانوں بیٹھ جاتے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پاس آ کر جمع ہو جاتے۔ دربار نبوت کا یہی حلقہ توجہ تھا، یعنی درگاہ تھی، یہی محفل اباب بنتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے خواب و بشارت کے حوالے سے دریافت فرماتے کہ آج رات کسی کو خواب آیا ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خوابوں کی تعبیر رشاد فرما دیتے۔ اگر کسی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تو خود ہی فرماتے آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور صحابہ اکرام سے اس کا ذکر کرتے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ جب صبح کی نماز آپ پڑھا لیتے تو ہماری طرف چہرہ اقدس پھیر کر تشریف فرما ہوتے اور اپنے غلاموں سے پوچھتے کہ تم میں سے کس نے پچھلی رات کو خواب دیکھا، لیکن بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل ترک فرما دیا۔ پھر آفتاب نکل کر دن خوب چڑھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الضحیٰ یعنی چاشت کے نفل پڑھ کر مجلس کو برخاست فرماتے۔ جس بیوی کی باری ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں گھر کے دھندوں میں لگے رہتے، اکثر گھر کے مختلف کام خود ہی کرتے۔ دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتے، کبھی کبھی 2 مرتبہ بھی کھانا کھاتے، اور دوپہر میں آرام فرماتے۔ عربوں کے یہاں ناشتے کا رواج نہ تھا، ان کے یہاں صرف 2 کھانے تھے، یعنی دوپہر سے پہلے کچھ کھانا اور عشاء یعنی شام کا کھانا، جو کہ عام طور پر عصر کے بعد کھا لیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ نے ایک دن میں کبھی 2 مرتبہ کھانا تناول نہیں فرمایا جن میں ایک وقت کھجور نہ ہو، گویا خانہ اقدس میں 2 وقت کھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس سے ہم یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 2 وقت کھانا تناول فرماتے۔ البتہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہار منہ شہد کا شربت پیتے۔ اس کا ایک طبی فائدہ یہ ہے کہ حافظ بن ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شہد کو نہار منہ پینا اور چاٹنا بلغم ختم کرتا ہے، معدے کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے، یعنی کہ ایک قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناشتہ ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر با جماعت پڑھ کر اکثر مدینے کے بازاروں میں گشت کرتے، دکانداروں کا معائنہ اتصاف فرماتے، ان کا مال ملاحظہ فرماتے، ان کے اعمال کی چھائی برائی جانچتے، ناپ تول کی نگرانی فرماتے، کہیں کم تو نہیں تولتے۔ بستی اور بازار میں حاجت مند ہوتا تو اس کی حاجت کو پوری کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز با جماعت پڑھ کر ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے گھر تشریف لے جاتے، حال پوچھتے اور تھوڑی تھوڑی دیر ہر ایک کے ہاں ٹھہرتے، اور یہ کام اتنا پابندی سے کرتے کہ ہر ایک کے ہاں مقرر وقت پر پہنچتے، اور سب کو معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کے بہت قدر شناس اور پابند ہیں۔ مغرب کی نماز با جماعت پڑھ کر وابین کی نماز کبھی ادا فرماتے اور کبھی چھوڑ دیتے، تاکہ امت پر فرض واجب یا سنت مؤکدہ نہ ہو جائے۔ جس بیوی کی باری ہوتی آپ شب گزارنے کے لیے وہاں ٹھہر جاتے۔ اکثر تمام ازواج مطہرات اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی، مدینے کی اور عورتیں بھی جمع ہو جاتی، اس لیے کہ اس وقت آپ عورتوں کو دینی مسائل تعلیم فرماتے، گویا مدرسہ نسواں قائم ہوتا جس میں انتہائی ادب اور پردے کا ساتھ عورتیں علم دین، حسن مباشرات
اس نے اخلاق کی اور معاملے میں معلم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو علم دین سے محروم اور تہذیبی سلامی سے ناآشنا نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ عورتیں اپنے مقدمات پیش کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حل فرماتے۔ اگر کوئی بیعت کرنا چاہتی تو وہیں آپ ان کو بیعت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت زیادہ دیر باتیں کرنا پسند نہ تھا، جلدی سو جانے کو پسند فرماتے، صبح جلدی بیدار ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو فرماتے اور دوسروں کو بھی باوضو سونے کا حکم دیتے، کیونکہ باوضو سونے سے شیاطین جنات پریشان کرنے والے خوابوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نیز ایک فرشتہ پوری رات اس کے ساتھ ہو جاتا، جب کروٹ لیتا تو فرشتہ کہتا، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اس نے ساری رات باوضو گزاری، اگر اس حال میں مر جائے تو اس کی شہادت کا مقام عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے مسواک کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک آرام نہ فرماتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ اطباء کہتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی معدے کی صحت و قوت کا باعث ہے اور مریض کے لیے خاص طور پر سونے سے پہلے دانتوں کی صفائی بہت ہی مفید ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے، مشکیزے کا منہ باندھ دیتے، کھانے کی چیزیں چھپا دیتے، چراغ گل کر دیتے اور دروازہ بند کر دیتے، اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم فرمایا کہ ڈکی ہوئی چیزیں شیطان کی در اندازی سے محفوظ رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، مشکیزے کا بندھا ہوا منہ نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی چند صورتیں تلاوت فرماتے۔ سورت ملک، سورت حامیم سجدہ، سورت الف لام میم سجدہ پڑھنے کا معمول تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے جب تک سورت الف لام میم سجدہ اور سورت ملک نہ پڑھ لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورت ملک اور سورت حامیم کا ذکر اس طرح کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر اور سورت بنی اسرائیل کی تلاوت فرماتے اور کبھی مصبحات کی تلاوت کرتے۔ مصبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا تسبیح سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر اسی پہلو پر آرام فرماتے۔ حضرت برا بن حازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو دائیں پہلو آرام فرماتے اور دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ لیتے۔ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بائیں کروٹ لیٹنا قلب کے لیے نقصان دہ ہے، نیز کروٹ لینے کے دوران قلب لٹکا رہتا ہے، اس لیے طبیعت بوجھل نہیں ہوتی، یہ کیفیت بیدار ہونے سے زیادہ معاون ہے۔